الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے
جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے، جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، کتاب و سنت کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر مومنوں کی ایک اہم صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ عقیدۃ الولاء والبراء بھی ہے، کسی کے ساتھ دوستی اور محبت رکھنا، کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا، بغض رکھنا، یہ مسلمانوں کے اہل السنہ کے عقیدے میں شامل ہے۔ کسی کے ساتھ دوستی رکھنے کی بنیاد، کسی کے ساتھ محبت کرنے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھنے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اسلام نے یہ بھی بتایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے، بغض بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ ذاتی اناد کی خاطر، اپنی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بغض رکھنا یہ درست نہیں ہے، اس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ محبت یہ بڑا پاکیزہ جذبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی خاطر اگر کسی کے ساتھ پیار اور محبت کیا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ بغض رکھا جائے، کسی کے ساتھ تعاون اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کیا جائے، یا کسی بندے سے تعاون اللہ کو راضی کرنے کے لیے روکا جائے، یہ انسان کی کامیابی کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آپ نے فرمایا جو بندہ محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتا ہے اللہ کے لیے، واعطى للہ، کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ومنع للہ، کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے نے ایمان کو مکمل طور پر حاصل کر لیا، وہ بندہ مکمل طور پر مومن بن چکا ہے، اللہ نے اس بندے کے دل میں ایمان رکھ دیا ہے۔
جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کسی کے ساتھ بغض رکھے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ انسان اپنی محبت کی بنیاد محض اللہ کی رضا کو بنائے، اور اسی طرح بغض کی بنیاد بھی اللہ کی رضا کو بنائے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بھی رکھنی، ان کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کے دشمنوں کا بغض ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، دین کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، دین کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، عین المتحابون فیہ، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا کے اندر محض میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ فرمایا ان کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا آج میں تم لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کروں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے سائے کے اندر ان کو جگہ دے گا۔ ایسے لوگوں کو جو دنیا میں صرف دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ایک نیت کا معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، اس کے اوپر نہ کوئی وقت لگتا ہے، نہ کوئی انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر جو ہے انسان کا کوئی بہت زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، یہ صرف ایک جذبہ ہے، ایک نیت ہے، ایک دلی کیفیت ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جذبات رکھتا ہے۔ آج کتنے لوگ مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اگر ہم اسی کی بنیاد اللہ کی رضا بنا لیں، لوجہ اللہ تعلق رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے ہی بغض رکھیں، تو اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر خوش بختی کوئی نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں، فرمایا لہم منابر من نور، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر قائم کرے گا، نور کے ممبر رکھے جائیں گے، اور ان ممبروں کے اوپر یہ لوگ براجمان ہوں گے، یہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یغبطہم النبیون والشہداء، ایسے لوگوں پر اللہ کے پیغمبر اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کاش یہ مقام اللہ ہمیں عطا کر دے، یہ جگہ اللہ ہمیں دے دے۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ذاتی مفادات، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی ایک مقامات پر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کی، تعلق رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک شخص ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا، اس لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ملاقات کرنے کے لیے، صرف ملنے کے لیے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو چوکیدار بنا کر بھیجا۔ اس نے پوچھا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میں فلاں بستی کے اندر جا رہا ہوں۔ کیسے جا رہے ہو؟ مجھے کوئی کام نہیں ہے، صرف اس بندے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، صرف اس کو ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، مجھے کوئی اس سے جو ہے نا وہ دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی مجھے اس سے مفاد نہیں ہے، اور نہ مجھے اس سے کوئی کام ہے، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا، یہ سارا کام کس لیے کر رہے ہو؟ کہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اس بندے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے میں محبت رکھتا ہوں، مجھے اس سے محبت ہے۔ فرمایا، اگر ایسے ہی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ بندہ اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے محبت رکھتا ہے نا، اس کو بتا دو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج یہ بہت بڑی کمی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے، ہم کسی دوسرے مسلمان کو بغیر کام کے ملنا فضول سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ ملاقات کو عیب سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بغیر کسی کام کے کسی کے پاس ملنے چلا جائے، ملاقات کے لیے چلا جائے، لوگ اسے فارغ تصور کرتے ہیں، اس کو نکما تصور کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو کوئی کام نہیں ہے، یہ نکما آدمی ہے۔ اور ہم ایک دوسرے کو ملنے نہیں جاتے، ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ کچھ وقت ہم ذرا پہلے چلے جائیں نا، تو ہمارے بڑے لوگ جو تھے نا، وہ ایک دوسرے کو ملنے جایا کرتے تھے، پورے کے پورے خاندان، گھرانے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، محض ملنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے، وہاں رہتے، پیار محبت بڑھتا، تعلق بڑھتا، کوئی مفاد، کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اور آج معاشرہ اس قدر ابتر ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی کام کے کسی مسلمان کے پاس ملنے چلا جائے، اس کو نکما سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ابتری ہے، ترقی نہیں ہے، مصروفیت بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے موبائل سے کسی بندے کو بغیر کام کے فون بھی نہیں کرتے، یہ ہماری عادت ہے نا۔ ہم کسی کو کال کرتے ہیں، کوئی کام ہو تب کرتے ہیں، محض حال احوال پوچھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ہم فون کرنا بھی عیب سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ثواب کا کام ہے، بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اللہ نے ایک بندے کو صرف اس لیے بخش دیا کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو جو ہے نا اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اس بندے کی بخشش فرما دی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ چھوٹے اعمال نہیں ہیں۔ ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے لوگوں کی منتیں بھی کر لیتے ہیں، جو ہے نا جو بھی کرنا پڑے ہم کرتے ہیں، جتنا مرضی دور جانا پڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر رواداری چاہیے، یہ رواج دوبارہ آنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، اور دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اپنی محبتوں اور نفرتوں کے معیار اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کو بنائیں۔ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنی دھڑے اور پارٹیوں کی بنیاد پر محبت، یہ اللہ کو دوبارہ نہیں ہے۔ اللہ کو ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ محبت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ بغض اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے ایمان۔ یہ ایک مسلمان کا جو ہے نا ایمان ہے اور اس کا اسلام ہے، اور یہ اس بندے کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ بات سمجھتا
ہوں کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو محبتوں کا معیار دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا معیار وہ ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق صرف اللہ کے لیے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور میں تمہیں بتاؤں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیسے کرو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، سلام کو عام کر دو، سلام کہو گے ایک دوسرے کے ساتھ پیار بڑھے گا، محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی اس کی بنیاد صرف دین ہوگی، تعلق باللہ ہوگی۔ جب ایسا ہوگا تو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں، پیار کریں، محبت کریں، دوستی رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کی خاطر، دین کی بنیاد پر محبتوں اور نفرتوں پہ معیار دین کو بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا تو میری نگاہ ایک ایسے شخص کے اوپر پڑی جس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی ہر بات کا جواب اس سے لیتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اور اپنا کوئی مسئلہ ہو تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ صاحب کون ہیں جن کے ارد گرد جو ہے نا وہ جھمکٹا لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے میں ان کے سامنے آیا، ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کہا اور کہا اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ صحابی رسول معاذ بن جبل پوچھنے لگے کہ واقعتاً اللہ کے لیے محبت کرتا ہے؟ جی ہاں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہو؟ جی ہاں مجھے کوئی مفاد نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہا اگر ایسا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں میری چادر کا کنارہ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچ کر بٹھایا اور کہا تیرے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میری رضا کی خاطر محبت رکھتے ہیں۔ واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجانسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، فرمایا جو لوگ مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہوگی، جو مجھے راضی کرنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، گروپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، صرف میری رضا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتزاورین، اور جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری رضا کی خاطر ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتبازلین فیہ، اور فرمایا جو میری رضا کی خاطر، جو مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی میری محبت واجب ہو گئی۔ خود اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کا محب ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر محبت کی مثال
دنیا کے اندر کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے ساتھ اس کا رب محبت کرے، اس کا خالق و مالک محبت کرے، ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمیں پیدا کرنے والا، رزق دینے والا وہ رب ہمارے ساتھ محبت کرے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ، وہ خالق و مالک اپنے اس حقیر اور ادنا سے بندے سے پیار کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی محبتوں کا معیار اللہ کی رضا کو بنا لے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا پیار کرنے لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اپنا سایہ اس کو نصیب فرمائے گا۔ وہ 7 بندے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ محض اس لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، قطع کلامی کر لیتا ہے، بات نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بنیاد یہ ہے، فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اس لیے آج کل ہماری محبتوں کے معیار بدل چکے ہیں، ہمارے تعلقات کی بنیادیں بہت عجیب و غریب ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ مجھے نا دنیا کے اندر یا دنیاوی اعتبار سے کسی کام آئے گا، میرے کام آئے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے۔ اگر کسی کو بندہ تھوڑا سا اللہ کی رضا کے لیے بنا لے تو انشاءاللہ اللہ دنیاوی کام بھی کروا دے گا اور اللہ رب العالمین راضی بھی ہو جائے گا اور اللہ اپنے بندے سے محبت بھی کرے گا۔ اور انسان کے لیے جنت میں جانے کا بہت بڑا نسخہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو، محبتوں کا معیار اللہ کی رضا کو بنا لے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے بڑھ کر قطع تعلقی کرے۔ 3 دن سے بڑھ کر کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی، قطع کلامی کر لے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ 3 دن سے اوپر غصہ رکھنا، ناراضگی رکھنا، نہ بولنا، قطع تعلقی رکھنا حرام ہے۔ صرف دین کی خاطر 3 دن سے زیادہ بھی ناراضگی رکھی جا سکتی ہے۔ دین کی بنیاد پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی بندہ بغض رکھتا ہے دین کی بنیاد پر تو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یوں سمجھے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ وہ دوستی رکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ یہ ایمان ہے اور یہ مطلوب بھی ہے اور اس کا حکم بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں دیا ہے۔ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، مسلمانوں کی مثال بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض نہ رکھو، قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، بلکہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بھائی بھائی بندے بن جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، بھائی چارہ، پیار، محبت، دین کی بنیاد پر آپس میں تعلق رکھنے والے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ اخوت اسلامی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ بہت بڑا، بہت پیارا رشتہ ہے جو اللہ نے ایک بندے کو عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایسے ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، جیسے ایک دیوار ہے، عمارت ہے، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
وہ چیزیں اس کے اندر گھسی ہوئی ہیں، جس طرح وہ عمارت، وہ دیوار آپس میں مل جل کر بنی ہوئی ہے، مومن اور مسلمان سارے آپس میں ایسے ہیں۔ ان کی مثال اس طرح ہے، ان کا تعلق اس طرح ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اس طرح ہونی چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ مثل المومن کا جسد الواحد، مسلمان کی مثال، مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ بیمار ہو جائے یا تکلیف محسوس کرے، پورے کا پورا جسم اور پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان بھائی کی تکلیف پر تمام مسلمانوں کو یہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے، پھر ہمارے اندر ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، اخوت بھی ہے۔ اور اگر ہم کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ مسلمان بننے کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے نا، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اصل مسلمان، المسلم، عام مسلمان نہیں، المسلم، اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا بندہ محفوظ ہے۔ اگر ہماری زبانوں سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں اور ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے، تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اخوت اسلامی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا آپس کے اندر تو رشتہ ہی بڑا پیارا ہے، اللہ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تو چاہیے ہے کہ ہم اپنے تمام مسلمانوں کو بھائی بنائیں۔ ہم اپنے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے نسبی بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا تکلیف میں مبتلا کر کے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی تکلیف پر ہم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے یہ معیار قائم نہیں کیا۔ یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا اس کو دکھ، تکلیف اور مشکل وقت میں دیکھ کر خوش ہو، یہ بہت بڑا رویہ ہے۔ تو اس لیے اختصار کے ساتھ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ ہمارے آپس میں تعلقات، محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آج کل ہم نے اپنی نفرتوں اور محبتوں کے معیار بدل لیے۔ کوئی بندہ میرا ہم ذہن نہیں ہے، میں اس سے نفرت رکھتا ہوں، وہ اس کا مائنڈ میرے ساتھ ملتا نہیں ہے، لہذا مجھے اس کے ساتھ بڑی نفرت ہے، مجھے بغض ہے اس کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کی پارٹی اور ہے، میری پارٹی اور ہے، لہذا میں اس کو پسند نہیں کرتا، میری اس کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ بہت دنیاوی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں کرتے ہیں، یہ نہیں۔ دین کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر نفرت رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفرت رکھیں، پھر تو ہے ایمان، وگرنہ پھر تباہی ہے۔ اور ایسے بندے جو محض دنیاوی لحاظ سے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی رکھتے ہیں، قطع کلامی کر لیتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کی نماز کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی، اللہ ان کی عبادت بھی قبول کوئی نہیں کرتا، ان کی عبادات کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ کسی مسلمان سے، اپنے بھائی سے محض دنیاوی ذاتی مفاد کی خاطر 3 دن سے زیادہ غصہ رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے، فرمایا اس کی نمازیں اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری عبادات، ہماری نیکیوں کا اور ہمارے لیے تمام اچھے کاموں کا فائدہ تبھی ہے جب ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ تعلق اللہ کی رضا کی خاطر رکھیں گے، اور ہمارے تعلقات کی بنیاد دین اور اللہ کی رضا ہوگی، ہماری نفرتوں کے معیار اللہ کی رضا ہوگی، اور ہماری صحیح محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کی خاطر اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محض دین کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیار اور محبت کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔